پھر ہم نے ان کے سامنے ایک آپشن رکھا کہ یہ محسن پاکستان نہیں بلکہ محسن ملت اسلامی ہے ڈاکٹر صاحب، ان کو آپ صدر پاکستان نامزد کریں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہوگی۔ 2004 میں جب ڈاکٹر صاحب پر سخت پابندیاں لگی اور ان کو گھر میں جو نظر بند کر دیا گیا، بہت عرصہ رہے وہ۔ بیسیکلی میں صرف یہ چلا رہا ہوں، بائک چلا کے بچوں کا گزر بسر کر رہا ہوں۔ 3 گاڑیاں اپنی تھی، 2 گاڑیاں میں نے رینٹ پہ دی ہوئی تھی، ایک گاڑی میرے پاس ہونڈا سویگ تھی۔ کہ اللہ کی طرف سے یہ امتحان ہوتا ہے انسان کے اوپر، یہ پیسہ ہی ہر چیز رہی ہے۔ میں خود ڈونیٹ کرنے والا انسان تھا، میں ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، مجھے پتہ ہے کہ سخت تکلیفیں میں رہتے تھے۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں اویس علی۔ آج میں نشیب و فراز کی ایک ایسی کہانی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جب آپ دیکھیں گے تو آپ واقعی حیران پریشان ہوں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے محمد سعید، جن کا تعلق فیصل آباد سے ہیں۔ یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب، جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، ان کے ساتھ رہے ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے یہ بینک میں رہے ہیں اور انہوں نے اس کے علاوہ 32 ممالک کا سفر کیا ہوا ہے۔ اپنے دور میں کروڑ پتی رہے ہیں، نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑ چکے ہیں اور ان کو 7 سیاسی جماعتوں نے الیکشن کی آفر کی تھی، ٹکٹ دیا تھا نیشنل اسمبلی کا۔ اس کے علاوہ بہت سارے سیاسی رہنما جو آج کل حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے، ان کے ساتھ ان کا قریبی تعلق رہا ہے۔ نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب اور بہت سارے بڑے جو نام ہیں، ان کے ساتھ 1-on-1 ملاقات کر چکے ہیں۔ امپورٹ کا بزنس کرتے تھے، لیکن حالات نے پلٹا کھایا، یہ آج اس حالت میں ہے۔ یہ کیا ساری کہانی ہے، محمد سعید سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ یہ بتائیے گا، ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کے ساتھ آپ رہے ہیں، اتنے بڑا آپ کا بڑا رچ کلچر تھا، آپ کا بڑا رچ بیک گراؤنڈ ہے، آج اس حالت میں آپ کیسے پہنچ گئے؟ السلام علیکم۔ بیسیکلی سر میں الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ 3 سال ان کے پولیٹیکل سیکرٹری بھی رہا ہوں، ان کے ساتھ پولیٹیکل حوالے سے معاملات بھی ہم اکٹھے کرتے رہے ہیں، ان کے ساتھ لنچ بھی کیے، ڈنر بھی کیے، مطلب ان کے ساتھ بہت اچھا تھا مجھے، مطلب انہوں نے بیٹا کہہ کے پکارا ہمیشہ، تو میں ان کا ریگارڈ کرتا تھا بہت شروع سے، مجھے پہلے بھی ان سے بہت محبت تھی، لیکن جب ان کے ساتھ میں بہت مطلب ان کے ساتھ گھل مل گیا، تب بھی مجھے اس سے زیادہ محبت ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اب معاملہ یہ کہتے ہیں کہ اس نہج پر کیسے پہنچے، تو میں امپورٹ کا بزنس کرتا تھا۔ امپورٹ کے بزنس میں معاشی حالات کی وجہ سے یا کرونا جب آیا شروع ہوا تھا، سٹارٹ ہوا تھا، اس میں میری پیمنٹ پھنس گئی تھی، جس کی وجہ سے میں جو جتنے بھی پیسے تھے سارے واش آؤٹ ہو گئے۔ آج آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ آج میں بیسیکلی میں صرف یہ چلا رہا ہوں، بائک چلا کے بچوں کا گزر بسر کر رہا ہوں۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کو میں بتا دوں، ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسے لیجنڈ کے ساتھ کام کرنے والا شخص، ایز اے پولیٹیکل سیکرٹری ان کے ساتھ رہنے والا شخص، آج اسلام آباد کی سڑکوں پہ بائکیاں چلا رہا ہے۔ یہ کیسے کہانی ہوئی ہے، یہاں تک آپ نے لازمی ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اور ان بے حس حکمرانوں تک یہ ویڈیو لازمی پہنچانی ہے۔ سر، کیا معاملات ہوئے تھے؟ حالات نے وہ تو پلٹا کھایا، جو سیاسی رہنما آپ کو ٹکٹ آفر کر رہے تھے، آج آپ وہ کہاں ہیں؟ آج آپ کو نہیں پوچھتے وہ لوگ؟ سر اصل میں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ جو یہ دنیا صرف اس کی ہے جس کے پاس پیسہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب میرے پاس پیسہ بہت تھا، مطلب پیسہ نہیں بھی تھا، میرے ساتھ تعلقات تھے تو پیسہ بھی تھا، مطلب وہ ساری دنیا میرے ساتھ اٹیچ تھی۔ اب میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو لوگ جو ہے نا، وہ اپنے سگے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی دور ہوتے ہیں۔ جب آپ اس لحاظ سے بیٹھتے تھے ان کے ساتھ، تب بھی آپ کے پاس صرف بائک ہی تھا؟ نہیں، اس وقت تو میرے پاس 3 گاڑیاں اپنی تھی، 2 گاڑیاں میں نے رینٹ پہ دی ہوئی تھی، ایک گاڑی میرے پاس ہونڈا سویگ تھی۔ ہاں، تو وہ میں اپنے ماشاءاللہ لائف سٹائل میرا اچھا تھا، بہت اچھا تھا، تو بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے تھے، اور گاڑی جو ہے وہ ہم جب بھی کہیں جانا ہو تو اپنی گاڑی میں جاتے تھے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ آپ کا بڑا قریبی تعلق رہا ہے، بڑے قریب سے آپ نے دیکھا ہے، کیسے انسان تھے وہ؟ انتہائی شفیق اور ملنسار لوگ تھے، اور سب سے بڑھ کر وطن کی دھرتی سے وہ بہت محبت کرتے تھے۔ کس کس سیاسی رہنما کے ساتھ آپ تعلق رہے ہیں آپ کے، اور آپ ان کے ساتھ، آپ نے کہا 1-on-1 ملاقات میری بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ رہی ہے، کس کس سیاسی شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات رہی ہے؟ میں نے جب 2013 میں الیکشن میں نے الیکٹ کیا تھا، 2013 میں نیشنل اسمبلی کا، تو
NA82 سے, NA84 سے سوری. اور میں نے یہ الیکشن الیکٹ کر کے ویسے بھی میں پنجاب کا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ان کی پولیٹیکل پارٹی تھی ان کا میں پنجاب کا صدر تھا. اور سب سے بڑی بات اس وقت یہ تھی کہ میں اور ہمارا ایک امپورٹنٹ آدمی تھا. جب یہ الیکشن ہو گیا ظاہری بات ہے کہ جو پاپولر پارٹی ہوتی ہے وہی جیتی ہے. اس وقت تھی نون لیگ پاپولر تھی, وہ جیت گئی. تو میں اور ایک بندہ میرے ساتھ اور تھا, ان کا نام نہیں لینا چاہتا, تو ہم گئے تھے پنجاب ہاؤس میں اسلام آباد میں میاں صاحب سے ملاقات کرنے. مطلب وہ جیت چکے تھے. وزیر اعظم کا عہدے کا حلف ابھی اٹھانا تھا انہوں نے, 26 مئی کا دن تھا غالباً. تو ہم نے ان کے سامنے ہم نے پھر ان سے 1 to 1 ملاقات کی میاں صاحب سے, اور ماشاءاللہ انہوں نے اچھی تواضع کی, چائے بسکٹ مطلب ہر چیز تواضع کی. کتنے عرصے سے آپ بائکیاں چلا رہے ہیں؟ میں 1.5 سال سے چلا رہا ہوں. اچھا, انہوں نے تواضع کی, پھر ہم نے ان کے سامنے ایک آپشن رکھا کہ یہ محسن پاکستان ہی نہیں بلکہ محسن ملت اسلامی ہے ڈاکٹر صاحب, ان کو آپ صدر پاکستان نامزد کریں, پوری قوم آپ کے ساتھ ہوگی. تو خیر میاں صاحب نے اس وقت نہ نہیں کی اور نہ ہاں کی. انہوں نے کچھ چیلنجز ہیں ہمارے پاس, پابندیاں ہیں کچھ اس طرح کی, دیکھیں اگر ہم اس کو اس طرح کریں گے نا تو یہ ہائی لائٹس ہوں گے. انہوں نے کچھ بتایا کس اعتبار سے پابندیاں؟ نہیں یہ نہیں بتایا. انہوں نے کہا کہ مطلب اقتصادی پابندیاں ہو سکتی ہیں یا کوئی اور, مطلب اس میں یہ کہ اگر ہم ان کو کریں نامزد کریں تو مغرب تو پہلے ہی ان کا بہت مخالف ہے, پھر پاکستان کے لیے بہت ساری مشکلات کھڑی ہو سکتی تھی. اب جب کووڈ آیا, آپ کا ڈاؤن فال آیا, آپ کا بزنس تباہ ہو گیا, تب آپ نے خود کو کہاں دیکھا کہ میں لکھ پتی تھا, کروڑ پتی تھا, گاڑیاں تھیں, اب میں کیا کروں گا؟ تب کیسے حالات تھے اور کیا محسوس ہوتا تھا آپ کو؟ نہیں, میں ایک سب سے بڑی چیز جو ہے وہ میں اللہ پاک کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہوں, کبھی مایوس نہیں ہوا. ایک دفعہ پہلے بھی میں 0 پوائنٹ پہ چلا گیا تھا اور دوبارہ اللہ پاک نے مجھے اٹھایا اور میں بام عروج تک چلا گیا. ابھی آپ کو امید ہے؟ اب مجھے تو دیکھو میں آپ کو پہلے کہا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوا, اور مجھے اب بھی یقین ہے کہ میں انشاءاللہ جو ہے وہ مثبت طریقے سے میں آؤں گا. اور سر آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ MBA مارکیٹنگ کی ہے میں نے. تو آپ کو جاب نہیں ملی؟ جاب میں نے کی ہے ادھر فیصل آباد میں کی ہے جاب, HBL میں کی. اس کے بعد میں اپنے بزنس کی طرف چلا گیا ریزائن کرنے کے بعد, اور پھر بزنس پہ طرف توجہ کی. بزنس ماشاءاللہ کافی عروج پہ چلا گیا. کیا کام کرتے تھے آپ؟ امپورٹ کا کاروبار. کس چیز کو امپورٹ؟ بائک کا انجن. تو جب آپ کا بزنس ڈوب گیا اس کے بعد دوبارہ آپ نے کوشش نہیں کی میں جاب کر لوں؟ خیر کوشش تو کی تھی, مطلب بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بندہ کوشش تو کرتا ہی ہے, تو لیکن اس کے بعد کہ آپ حالات دیکھ لیں پاکستان کے کیا حالات ہوئے معاشی طور پہ, تو بالکل تقریباً وہ اس نہج تک پہنچ چکا ہے کہ پاسبل ہی نہیں ہے. جو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 5 kids. وہ خواہشات کوئی ایسی جو پہلے وہ کرتے تھے, تب تو آپ کے پاس بہت پیسہ تھا ماشاءاللہ, اب نہیں ہے, تو اب ان کی خواہشات کو تبدیل ہو گئی ہیں؟ ظاہری بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ کچھ خود سیکھتے ہیں, کچھ بچے بھی سیکھ جاتے ہیں. تو دل نہیں کرتا کہ ان کی خواہشات پوری کی جائیں؟ ڈیفینیٹلی کرتا ہے, لیکن اس وقت جو سب سے بڑی مجبوری مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ میں بچے اعلیٰ اسکول میں تعلیم حاصل کرتے تھے پہلے میرے, لیکن اب یہ چیز نہیں ہے. اب میں نے ہجرت کی ہے اسلام آباد, تو بچے میں نے شفٹ کیا. میں نے رینٹ دینا ہوتا ہے گھر کا, گروسری وغیرہ ہر چیز وہ میں نے خود ارینج کرنی ہوتی ہے. تو ماہانہ آپ ارن کتنا کر لیتے ہیں بائکیاں چلا کے؟ ماہانہ ارننگ ہے تقریباً 30-40 ہزار ہے. تو آپ کا رینٹ کتنا؟ 22,000. پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ بس ایسے ہی ہے نا, میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میری جو خواہش ہے کہ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلواؤں, اور اس کے لیے میں نے اچھے اسکولوں میں بچوں کا ایڈمیشن کروایا تھا پہلے, لیکن اب میں کروانا چاہ رہا ہوں. اس وقت جو مطلب حالات اجازت نہیں دے رہے. سر کوئی ایسا واقعہ جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ منسوب ہو, آپ کو آج بھی یاد کر کے آپ کو دکھ ہوتا ہو؟ اچھا سر, ایک بالکل آپ نے اچھا سوال کیا. میرے پاس کچھ ایسے آئیڈیاز ہیں, کچھ ایسے مطلب ہے واقعات ہیں جو میں پہلے کبھی زندگی میں شیئر نہیں کیے. ایک شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ.
2004 میں جب ڈاکٹر صاحب پر سخت پابندیاں لگی اور ان کو گھر میں جو نظر بند کر دیا گیا، بہت عرصہ رہے وہ، اور اس وقت جو ہے وہ ان سے پوری بقول ان کے مشرف صاحب کے کہ ان کو بچانے کے لیے ان سے قوم سے معافی منگوائی گئی. یہ ان کے لیے سخت ناگواری کا دن تھا. اور اس کے بعد دیکھیں میں ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، مجھے پتہ ہے کہ سخت تکلیفیں میں رہتے تھے. ایک فرد ہو جس نے آپ کو ایٹمی قوت بنا دیا، 58 ممالک میں آپ پہلے نمبر پر ہو پوری امت مسلمان پہ، اور آپ اس بندے سے آپ معافی منگوا رہے ہیں. یہ قوم کا بہت بڑا، یہ ہمارے لیے ان کا نقصان تھا، لاس تھا. تو اس کے بعد سے وہ ڈاکٹر صاحب نارمل حالت میں، میرا خیال ہے کہ شاید ہی آئے ہوں، کہ ان کے دل میں یہ چبھن رہتی تھی، کڑن رہتی تھی کہ یار یہ انہوں نے کیا کیا میرے ساتھ، میں نے ان کو کیا دیا اور انہوں نے جوابی طور پہ مجھے کیا دیا. کبھی کبھی مجھے رونا بھی آ جاتا تھا اس چیز پہ. یار ابھی بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تو یہ وہ ساری چبھن ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ ابھی بھی میری آنکھوں میں آنسو اس لیے ہیں کہ وہ دنیا میں اس وقت چلے گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب یاد کرتے ہیں اب آپ؟ بہت یاد کرتا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیے، جو لوگ آپ کو جانتے ہیں، جب آپ کا عروج تھا تب آپ کو جانتے تھے، اب آپ پہ ایک زوال تو میں نہیں کہہ سکتا، ڈاؤن فال آیا ہوا ہے آپ پہ، لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو بارے میں؟ آپ یا کوئی باتیں بناتے ہیں، تانے کرتے ہیں، کستے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یار مجھے دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، ٹھیک ہے. کوئی میرے پہ تانے کسے، کوئی بات کرے، الحمدللہ میں پازیٹیو ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ امتحان ہوتا ہے انسان کے اوپر. یہ پیسہ ہی ہر چیز رہی ہے. میں خود ڈونیٹ کرنے والا انسان تھا، اور آج اس وقت جو ہے وہ یہ سچویشن ہے. خود ڈونیٹ کرتا ہوتا تھا، مطلب لوگوں کو، میں نے بہت سارے لوگوں کو میں منتھلی بھی دیتا تھا. کوئی خواہش، کوئی حسرت ہو جو آپ چاہتے ہو کہ پوری ہو جائے؟ بس یہی کہ تھوڑی سی یہی چیز ہے کہ اگر وزیر اعظم پاکستان مجھے ٹائم دیں تھوڑا سا، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کچھ آئیڈیاز ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ حکومت جو آپ ملنا چاہتے ہیں حکومتی وزراء سے یا پرائم منسٹر صاحب سے، ذاتی حیثیت میں ملنا چاہتے ہیں، ذاتی فائدہ یا گورنمنٹ کا، ملک کا فائدہ؟ یہ ملک کے فائدے کے جو بھی کرتا ہوں میں صرف اس دھرتی سے، اس ملک سے پیار کرتا ہوں. میری آپ کو اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے؟ اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، میں اس کے لیے قربان ہونا چاہتا ہوں. یہ ویژن آپ کا یا ڈاکٹر صاحب کے ذریعے آپ تک یہ آیا ہے؟ ان کی تربیت کا اثر ہے. آپ اتنے ایموشنل کیوں ہو رہے ہیں؟ کاش ان لوگوں کو سمجھ آ جائے نا تو پاکستان کے حالات اس نہج پر نہ پہنچتے. باقی یہ ہے کہ میں صرف اس لیے، میرے پاس آئیڈیاز ہیں، کچھ بہت سارے ایسے آئیڈیاز ہیں جن پر امپلیمنٹ کر کے، مشورہ کر کے امپلیمنٹ کر کے میں چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی ملاقات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس وطن کو بچا لو. اگر یہ وطن نہیں تو کچھ نہیں. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں اس وقت. ناظرین آپ نے یہ سٹوری دیکھی نشیب فراز کی، کیسی عجیب کہانی ہے. کہاں ایک شخص ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جیسے لیجنڈ کے ساتھ ہوتا تھا، MBA کیا ہوا ہے، خود 32 ممالک کا سفر کر چکا ہے، کروڑ پتی رہا ہے، 7 پارٹیاں ان کو نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ آفر کرتی رہی ہیں، آج اسلام آباد کی سڑکوں پہ بائکیاں چلا رہا ہے. ان کی آنکھوں میں درد شاید میں قریب ہوں زیادہ محسوس کر سکتا ہوں. امید ہے کہ آپ کو یہ درد محسوس ہوگا. ویڈیو لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ ان حکمرانوں تک پہنچے جو کل سعید صاحب کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے، آج ان کا نام تک نہیں جانتے، تو شاید ان کا کچھ بھلا ہو سکے. اگر آپ بھی ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کا کانٹیکٹ نمبر کمنٹ سیکشن میں پن کر رہا ہوں، لازمی ان سے رابطہ کیجیے گا کیونکہ یہ ہمارے لیجنڈز ہیں. کل یہ چلے گئے تو ہمیں دکھ تعمر رہے گا. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.